کلاس ففتھ آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے. چوتھا سبق ہے ہمارا یہ کھیوڑا کی سیر. کھیوڑا کی سیر، کھیوڑا ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. وہاں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی مشہور جگہ ہے. کس لیے مشہور ہے بچوں یہ جگہ؟ جی کون بتائے گا؟ جی یہاں پہ یہ جگہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہاں پر نمک کی کان ہے، ٹھیک ہے. نمک کی کان ہے یہاں پر کھیوڑا میں، یہ جگہ کا نام ہے اور نمک کی کان ہے، اور ہم نمک کی کان کی سیر کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس سبق پڑھانے کا مقصد بچوں آپ کو یہ ہے کہ پاکستان میں جو قدرتی معدنیات موجود ہے اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ چٹانی نمک کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہم کھاتے ہیں. یہ بڑی بڑی نمک کی چٹانیں ہیں نا جن کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر باہر لاتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر میں نمک کی کان. یہ پہاڑ ہے بچوں، یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ پہاڑ ہے. پہاڑ کے منہ پر باہر کی طرف اس کا یہ منہ بنایا گیا ہے، یعنی گیٹ بنایا گیا ہے. اس گیٹ سے جو انٹر ہوتے ہیں، یہ دیکھیے پٹریاں نظر آ رہی ہیں ٹرین کی، اس کے اندر باقاعدہ ٹرین جاتی ہے اور نمک جو چٹانوں کو کاٹ کر نکالا جاتا ہے وہ اس ٹرین میں رکھ کر، مال گاڑی میں رکھ کر باہر لایا جاتا ہے اور پھر ریفائنری تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ جو پہاڑ ہے نا، یہی پہاڑ جو ہے یہ کھیوڑا کی اس میں کان واقع ہے نمک کی. یہ لکھا ہوا ہے کان نمک کھیوڑا، لکھا ہے نا یہاں گیٹ پر کان نمک کھیوڑا. آپ کی بک میں نظر آ رہا ہوگا، دیکھیے گا یہ پورا گیٹ ہے گول. بچوں ہم بھی اسکول کی طرف سے ایک دفعہ سیر کرنے گئے تھے کھیوڑا نمک کی کان. ہم بھی اسی گیٹ سے جو ہے وہ اندر گئے تھے، لیکن ہم پیدل گئے تھے، اندر تک پیدل گئے تھے. اور یہ سارا اندرونی مناظر ہیں کان کے. یہ جو 6 پکچرز لگی ہوئی ہیں نا، یہ اس کی اندرونی مناظر ہیں. جب ہم سبق پڑھیں گے تو دیکھیے گا یقیناً آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ پاکستان میں دنیا کی ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے اور یہ نمک کی کان واقع ہے جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے سعد نے پوچھا ابو جان یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، تو سعد نے اپنے ابو سے پوچھا کہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ ابو جان نے جواب دیا بیٹا نمک حاصل کرنے کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے. ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا ہے. یعنی جن ممالک میں نمک کی کانیں نہیں ہیں وہاں کہاں سے نمک حاصل کیا جاتا ہے؟ سمندر سے. سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے نا، اور بہت اس میں نمک شامل ہوتا ہے. وہ جب پانی سطح زمین پر آتا ہے تو وہ اپنا نمک چھوڑ جاتا ہے اور نمک جو ہے سفید سفید زمین کے اوپر جم جاتا ہے. وہ نمک حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو ریفائن کر کے صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے. اور دوسرا نمک پہاڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے ملک میں کھیوڑا میں یہ نمک کی کان موجود ہے. سعد نے حیرت سے پوچھا ابو جان کیا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں؟ ابو جان نے بتایا جی بیٹا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی کوہستانی نمک. پورا یعنی پہاڑوں کا پہاڑی سلسلہ ہے کوہستان، جہاں نمک کے پہاڑ ہیں. پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان موجود ہے. جیسے ہمارا کان ہوتا ہے نا، کان میں ایک سوراخ کے اندر گہرائی تک کان بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی گہرائی تک اندر بنے ہوئے کان کی صورت ہے، اس لیے اس کو کان کہا جاتا ہے. جہاں سے کان کنی کے ذریعے، یعنی جو مزدور کام کرتے ہیں نمک کھود کر کاٹ کر نکالتے ہیں، وہ جو طریقہ کار ہے اس کو کان کنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نمک توڑ کے کاٹ کے نکالنے والا جو طریقہ کار ہے اس کو کان کنی کہتے ہیں. کان کنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ان پہاڑ اندر سے کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، مزدور کام کرتے ہیں اور پھر یہ نمک حاصل کیا جاتا ہے اور پھر ٹرینوں کے ذریعے سے، دیکھیں اندر سب جگہ پٹری آپ کو نظر آئے گی، ٹرینوں کے ذریعے سے باہر، مال گاڑی کے ذریعے باہر لایا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور کان کنی بھی ہوتی ہے بچوں، جلدی سے یاد کیجئے. پاکستان میں اس کے بھی پہاڑ موجود ہیں. جی شاباش، آپ نے بتایا وہ ہے کوئلے کے پہاڑ، اور کوئلے کی کان کنی کی جاتی ہے. بالکل سیم یہی پیٹرن ہے اس کا بھی. ابو جان نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے. بچوں ہم بھی اسکول کی طرف سے ایک دفعہ کھیوڑا کی سیر کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں. چلے ہم ساتھ ساتھ سیر کریں گے نا اور دیکھیں گے کہ کھیوڑا کے میں جو نمک کی کان ہے وہ کیسی ہے اور وہاں کس طرح کام ہوتا ہے. چھٹی کے روز سعد بہت خوش تھا کہ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا. چھٹی کس دن ہوتی ہے؟ سنڈے کو ہوتی ہے. سنڈے کے دن وہ لوگ سیر کے لیے روانہ ہوئے. کھیوڑا ضلع جہلم کے شہر پنڈ دادت خان کے نزدیک واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ پنڈ دادن خان کے نزدیک واقع ہے. پنڈ دادن خان کے نزدیک واقع ہے.
جب وہ لوگ کھیڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ وہ تو اپنی امی ابو کے ساتھ گئے تھے نا، باقی بچے کیسے آئے ہوئے تھے؟ اساتذہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اسکول کی طرف سے ٹرپ آیا ہوا تھا ان کا۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ گائیڈ کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈ کرنے والے کو، تاکہ وہ جو ہے نمک کی کان کے بارے میں ساری باتیں بتا سکے۔ کسی بھی ایسی جگہوں پر جو بچے گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر گائیڈ ہوتے ہیں، جو گائیڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس طرح ہیں، وہ ساری معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات فراہم کرنے والوں کو اس جگہ کی گائیڈ کہتے ہیں۔ اس گائیڈ کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلومات جو ہے وہ کان کنی سے متعلق بتا سکے، کھیوڑا کی کان کے متعلق۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے، قدیم ہے مین پرانی ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی نمک کی کان موجود ہے دنیا میں۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ سکندر اعظم بادشاہ ہے، اعظم کا مطلب بڑا، اور سکندر کا نام جو ہے وہ سکندر ہے بادشاہ کا۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں، یعنی یہ کان کب دریافت ہوئی تھی؟ سکندر اعظم کے زمانے میں۔ کہتے ہیں سکندر اعظم جب فتوحات کرتا ہوا برصغیر آیا تھا، برصغیر پاک و ہند بھی آیا، تو اس نے اپنے آرام کرنے کے لیے گھوڑے جو ایک جگہ باندھ دیے اور خود آرام کرنے لگا، تو وہ گھوڑے جو تھے نا وہ زمین چاٹ رہے تھے، کہتے ہیں یہ۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ زمین کیوں چاٹ رہے ہیں گھوڑے، آخر کیا ہے؟ تو لوگوں نے جب اٹھا کے زمین کو خود پتھر کو چاٹا تو وہ نمکین تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نمک یہاں پر موجود ہے اور یقیناً اس پہاڑ کے نیچے نمک ہوگا۔ اس طرح یہ کان متعارف ہوئی۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں، 17 منزلیں ہیں۔ منزلیں میں وہی جیسے آپ کے گھر ہوتے ہیں، 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل۔ جب ہم سیر کو کرنے گئے تھے بچوں تو اس وقت اتنی منزلیں نہیں تھیں، یہ اور بعد میں منزلیں بن گئی ہیں، اب یہ 17 ہو گئی ہیں۔ سیاحوں کی صرف زمینی منزل پر ہی جانے کی اجازت ہے سیاحوں کو، اوپر کی طرف نہیں جانے دیتے، باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نمک کی اور اس پر اوپر جائیں۔ سیر ہم اوپر بھی گئے تھے ویسے، پہلی منزل پر راستے بنے ہوئے گزرنے کے، اور وہاں سے گزر کر ہم نے نیچے دیکھا تھا تو نیچے جو تھا وہ پانی تھا، وہ پانی کے حوض تھے۔ لیکن اب جو ہے کیونکہ یہ 17 منزلیں ہو گئی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا وہ ایریا، اس لیے وہاں پر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر گہرائی میں چلے گئے نا وہ حوض پانی کے، اور جب نمکین پانی آپ کو پتہ ہے انسان گرے گا تو پھر فوری طور پر اس کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔ باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ آپ سوچیں کہ منزل کیسے بن رہی ہوگی پہاڑ کے اندر، چوڑے چوڑے جو ہے نا انہوں نے پلر چھوڑے ہوئے ہیں، کافی چوڑے چوڑے، میرے خیال میں 4 فٹ اسکوائر فٹ جو ہے یہ پلر ہوں گے میرے اندازے کے مطابق، جو مجھے اب یاد ہے۔ اتنے چوڑے پلر چھوڑتے جاتے ہیں، بناتے جاتے ہیں، اور پھر وہ منزلیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ اندر گہرائی میں جاتے جاتے کان تو آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے نا بچوں، تو پھر سانس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مزدور جب ان کو سانس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کان کے اندر ہی جو ہے ہاسپٹل ہے، جو ان مزدوروں کو لا کر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ سوچیں بچوں، انسان کتنی محنت کرتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمارے لیے کیسے کیسے کام سر انجام دیتا ہے۔ کھیوڑا کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا نا ایک ٹرین ہے، یہ دیکھیں ٹرین کا راستہ جو ہے پٹری کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جانے کا یہ دیکھیں یہ راستہ بنا ہوا ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ٹرین کی پٹری نظر آ رہی ہے۔ تو ٹرین موجود تھی جس میں بیٹھ کر بآسانی ایک طویل سرنگ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سعد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر اندر کے کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، کان کے اندرونی حصے میں وہ ٹرین کے ذریعے پہنچ گئے۔ سرنگ بنتی ہے نا پہاڑ کے اندر، جو اس طرح پہاڑ کا راستہ کاٹ کر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سرنگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سرنگ ہے۔ سعد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس حصے کو خاص طور پر سیاحوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، یعنی جو سے لوگ سیر تفریح کے لیے آئے ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے تیار عمارتیں دیکھیں، رنگ برنگی نمک کی اینٹیں وہ ہم نے بھی دیکھی تھی، جن میں مینار پاکستان انہوں نے بنایا ہوا بڑا خوبصورت، جس کے رنگ برنگی اینٹوں سے۔ اس کے علاوہ بادشاہی مسجد بنائی ہوئی ہے، اندر انہوں نے ایک کونے میں شیش محل بنایا ہوا ہے، دیوار چین بنائی ہوئی ہے، اور مری کی مال روڈ کا منظر وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سارے منظر انہوں نے نمک کی اینٹیں تراش تراش کر بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں۔
نمک اور پھر اس میں لائٹنگ کا بھی انتظام ہے، تو لائٹیں جلتی تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ نمک کی اینٹوں سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان عمارتوں کے اندر بجلی سے روشن ہونے والے بلب بھی لگائے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اندر لائٹنگ کا بھی انتظام تھا، اور لائٹیں جل رہی تھی تو وہ بڑی خوبصورت لگے تھے، کیونکہ نمک کی جو اینٹیں تھیں نا بچوں، وہ رنگ برنگی تھیں، کہیں ریڈ تھی، کہیں سرخ تھی، کہیں لائٹ پنک تھی، اس طرح تھی۔ آپ کہیں گے نمک تو وائٹ ہوتا ہے، جب آپ کھانے کے لیے آپ خریدتے ہیں نمک وائٹ ہوتا ہے نا، تو وہ بچوں لیبارٹری میں لے جا کر، اس میں ریفائنری میں لے جا کر ریفائن کر لیا جاتا ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، جن کی روشنی سے یہ اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھیں۔ یعنی یہ ساری عمارتیں جن کا ذکر یہاں آیا ہے۔ سعد ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہاں نمک کے پانی کے بہت بڑے بڑے تالاب بھی دیکھے۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ جیسے جیسے منزلیں بنتی جاتی ہیں تو نمک کے تھوڑی دیر میں پسیج جاتا ہے نا، پانی ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پانی کے بڑے بڑے تالاب بھی ہیں۔ گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو ان تالابوں کے نزدیک جانے سے منع کر دیا۔ ابو نے وجہ پوچھی تو گائیڈ نے بتایا، ایک تو یہ تالاب کافی گہرے ہیں۔ اب دیکھیں نا 17 منزلیں جب بن گئی ہیں تو وہ سب سے نیچے والا تالاب کتنا گہرا ہوگا، 17 منزلہ گہرا ہو گیا نا۔ دوسرے، ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، جیسے جو پانی ہے ان تالابوں میں وہ نمکین ہے نا، نمک بہت زیادہ ہے ان تالابوں میں۔